آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایران اور اسرائیل کے بیچ جو حالیہ کشیدگی ہے اس کی کافی پیچیدہ تصویر دکھا رہے ہیں۔ جی خاص طور پہ یہ مواد اس پر روشنی ڈالتا ہے کہ اسرائیل وہ کس قسم کے دباؤ میں ہے آج کل، اور امریکہ کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے اس میں۔ بالکل۔ تو آئیے ذرا ان ذرائع میں گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ کیا اہم نکات سامنے آ رہے ہیں۔ جی، اور دیکھیں، پہلی بات جو ان ذرائع سے صاف ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے جو حالیہ اقدامات تھے ان کے بعد اسرائیل بظاہر ایک کافی مشکل صورتحال میں ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے شاید توقع سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کی تفصیلات وہ پوری طرح سامنے نہیں آ رہی، اور اب وہ دفاعی طور پر امریکی امداد پر یعنی پہلے سے کہیں زیادہ انحصار کرتا نظر آ رہا ہے۔ اچھا، یہ انحصار والی بات ہے ہمیں۔ ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل میں شاید سخت سینسرشپ ہے۔ جی ہاں۔ تو اس وجہ سے نقصان کی اصل تصویر وہ واضح نہیں ہو رہی۔ بالکل، اور اسی پس منظر میں یہ بات بھی ہے کہ شاید اسرائیل کافی وہ مایوسی میں امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ امریکی مدد کے بغیر شاید بات سنبھلے نہ۔ تو کیا یہ ذرائع اس دباؤ کی کوئی اسٹریٹجک وجہ بھی بتاتے ہیں؟ مطلب کیوں اتنا انحصار؟ ہاں بالکل، یہاں ایک بہت اہم اسٹریٹجک عدم توازن کا ذکر ہے۔ ذرائع کے مطابق ایران کے پاس میزائلوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کے پاس ان حملوں کو روکنے والے جو انٹرسیپٹر میزائل ہیں ان کی ممکنہ طور پر کمی ہے یا ختم ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ذخیرہ تھا وہ تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور یہ صورتحال اس لیے پریشان کن ہے کیونکہ یہ اسرائیل کی دفاعی صلاحیت پر، جس پر وہ ہمیشہ یعنی فخر کرتے آئے ہیں، اب اس پر ایک سوال اٹھا رہی ہے۔ تو یہ دفاعی کمزوری شاید یہی وجہ ہے اس اصل تشویش کی جو مواد میں اٹھائی گئی ہے، یعنی یہ سوال کہ کیا امریکہ بیچ میں آئے گا؟ جی، وہ جدید بمبار طیارے دے گا؟ ان ذرائع کو دیکھیں تو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، مواد تو یہی اشارہ دے رہا ہے کہ اس کا امکان کافی زیادہ ہے۔ ذرائع تو اسے ایک ممکنہ گیم چینجر کہہ رہے ہیں۔ گیم چینجر؟ اچھا۔ یعنی اگر امریکہ یہ جدید فضائی صلاحیت اسرائیل کو دیتا ہے تو یہ جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ یہ طیارے ظاہر ہے لمبی دوری تک بھاری بم لے جا سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر ایران کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے اسرائیل کو ایک فیصلہ کن برتری مل سکتی ہے۔ گیم چینجر تو ٹھیک ہے، لیکن کھیل بہتر ہوگا یا مزید بگڑے گا؟ کیا ذرائع اس کے ممکنہ نتائج پر بھی کچھ کہتے ہیں؟ بالکل، اور یہی تو اس صورتحال کا سب سے آپ کہہ لیں خطرناک پہلو ہے۔ ذرائع واضح طور پر خبردار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ اس طرح یعنی براہ راست ملوث ہوتا ہے، خاص کر ان جدید ہتھیاروں کے ساتھ، تو یہ پورے خطے کو ایک کہیں زیادہ گہری اور وسیع افراتفری میں دھکیل سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس قدم سے ایران یا اس کے جو اتحادی ہیں ان کی طرف سے شدید رد عمل آ سکتا ہے، اور پھر ایک ایسا تنازع شروع ہو سکتا ہے جسے شاید کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے۔ تو گویا ایک طرف اسرائیل کی یہ مبینہ کمزوری ہے اور امریکی امداد پر انحصار بڑھ رہا ہے، دوسری طرف ایران کی میزائل صلاحیت کا چیلنج ہے، جی، اور بیچ میں امریکہ کا یہ ممکنہ کردار ہے جو فیصلہ کن بھی ہو سکتا ہے اور صورتحال بگاڑ بھی سکتا ہے۔ یہ تو بہت ہی نازک توازن لگ رہا ہے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ مواد ہمیں اسی بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا امریکہ کی یہ ممکنہ فضائی مدد، کیا یہ واقعی اسرائیل کے لیے توازن بحال کر پائے گی، یا یہ ایک ایسا قدم ثابت ہوگا جو پورے مشرق وسطیٰ کو ایک زیادہ خطرناک، زیادہ وسیع جنگ کی آگ میں جھونک دے گا۔ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب کے اثرات وہ شاید بہت دور تک اور بہت عرصے تک محسوس کیے جائیں گے۔ واقعی ایک ایسا سوال جس پر آنے والے وقت میں نظر رکھنا بہت بہت ضروری ہوگا۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ممکنہ گیم چینجر کے بعد اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراً مل جائے۔